أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مائدہ کی 38 نمبر آیہ مبارکہ ہے. چھٹا رکوع ہے سورہ مائدہ کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. معاشرے سے جرائم کو ختم کرنے کے لیے اور پرامن معاشرے کے قیام کے لیے اسلام نے کچھ سزائیں مقرر کی، اور ہمیشہ ہر معاشرے کے اندر یہ سزائیں ہوتی ہیں تاکہ جرائم پیشہ افراد کی حوصلہ شکنی کی جائے اور معاشرے کے اندر امن کو فروغ دیا جائے. جن معاشروں کے اندر جرم کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے یا چشم پوشی ہوتی ہے اور جرم کرنے والے کو کچھ نہیں کہا جاتا، وہ بچ جاتا ہے، تو وہاں جرم کی شرح بڑھنا شروع ہو جاتی. آپ اس معاشرے کا جائزہ لیجئے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے اعلان نبوت فرمایا. وہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا حساب تھا. جو بڑا ہوتا، بڑے خاندان سے یا بڑے قبیلے سے تعلق رکھتا، جو مرضی کر لیتا، کسی کو مار بھی لیتا، قتل بھی کر لیتا، اچھا اس کی دیت کا سلسلہ ہو جاتا. اور اگر تو وہ کوئی غلام ہوتا یا کسی نچلے طبقے کا ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا، جو کرنا ہے کر لو. اور اسی طرح کسی کی چیز چھین لیتے، ڈاکہ زنی، چوری چکاری، یہ عام روٹین کی باتیں تھیں. جب اسلامی سزائیں مقرر کی گئیں اور لوگوں کو بتایا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر عمل فرمایا اور ان کا نفاذ ہو گیا، معاشرے میں امن آنا شروع ہو گیا. یہاں تک کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اتنی ان حدود و تعزیرات میں اور ان سزاؤں میں اتنی سختی فرمائی کہ کسی کی کوئی سفارش بھی قبول نہیں. وہ کس بھی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، وہ اعلیٰ قبائل سے تعلق رکھتا ہو، وہ خاتون ہو، وہ مرد ہو، جو بھی ہو، ایک خاتون کی سفارش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کی گئی. اور سفارش کرنے والے حضرت اسامہ بن زید، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کے آگے بیٹھے تھے، اور حضور نے ان کی پرورش کی، حضور کے گھر میں پلے بڑے. حضرت اسامہ حضور کو بڑے پیارے تھے. تو کسی نے سفارش کی کہ آپ حضور کی خدمت میں عرض کر دیں، آپ کی سفارش حضور قبول فرما لیں گے کہ وہ خاتون جس نے یہ کام کیا ہے، چوری کی ہے، وہ بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، تو اگر ہم اس کو سزا نہ دیں تو ہمارے لیے فائدہ ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معروف قول ارشاد فرمایا جو آج ہمارے نظام عدل کے لیے ایک بہترین مثال ہے. حضور نے فرمایا اگر اس کی جگہ، اس خاتون کا نام بھی فاطمہ تھا، حضور نے فرمایا اگر اس کی جگہ میری بیٹی فاطمہ ہوتی تو تم دیکھتے کہ وہاں بھی عدل کا یہی اصول ہوتا جو اب ہو رہا ہے، اور تم دیکھتے کہ اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہ کی جاتی. تو یہ اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا. آج کے ہمارے اس معاشرے میں پھر وہی زور زبردستی کا سلسلہ شروع ہے. بڑے جو ہیں ان کو کوئی کچھ بھی نہیں کہا جاتا، وہ لوگوں کو مار بھی لیتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ ظلم بھی کر لیتے ہیں، چوری ڈاکہ وغیرہ وغیرہ. آج کل تو اسٹریٹ کرائم کی صورتحال کیسی بڑھ گئی ہے. لوگ پکڑے جاتے ہیں، پھر چھوٹ جاتے ہیں، پیسے دے کر چھوٹ جاتے ہیں، کسی اور طرح سے چھوٹ جاتے ہیں، اور اگر ان کا کیس رجسٹر ہو بھی جائے تو ضمانت ہو جاتی ہے اور سزا بھی بہت مختصر سی. جب وہ باہر آتے ہیں اس سزا کاٹ کے پھر اس سے بڑے چور بن جاتے ہیں. یعنی ہمارا جو نظام عدل ہے وہ جرائم کو ختم کرنے کی طرف جو ہے وہ کوئی خاص فائدہ بخش نہیں ہو رہا، اور جرائم کو ختم کرنے کے لیے اس کے کوئی فوائد ثمرات سامنے نہیں آ رہے. تو پھر ہمیں
اس پر نظر ثانی کرتے ہوئے ہمیں قرآنی سزاؤں کا نفاذ کرنا چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اور ہمارے معاشرے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ یہاں چور مرد ہو یا عورت، اس کی سزا کا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسارق والسارقۃ، چور مرد ہو اور چور عورت ہو، فاقطعوا ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھوں کو کاٹ دو، جزاء بما کسبا، یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کیا ہے، نکالا من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ سزا ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ چور مرد ہو یا عورت ہو تو سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا۔ اس کے اصول اور ضوابط ہیں۔ چوری کس کو کہتے ہیں، چوری کیا ہوتی ہے، اور اس کے اصول و ضوابط کیا ہیں، اس کو کیسے ثابت کیا جائے گا، یہ ساری چیزیں ہماری فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ لوگ بات کرتے ہیں، دیکھیں جی اسلام نے کتنی سخت سزائیں رکھی ہیں، کتنی سخت سزائیں رکھی ہیں، جس سے غلطی ہو جاتی ہے اس کو اتنی سخت سزا کہ اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ مختلف طرح کے خیال رکھنے والے لوگ اسلام پر تنقید کرتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ معاشرے کے اندر صورتحال کیا ہے۔ آپ کچھ عرصہ کے لیے، عرصہ دراز ہو گیا ہے، دیگر سزاؤں کا نفاذ آپ نے کیا ہوا ہے، اور جرائم پیشہ افراد کے لیے نرمی ہے، جو جرائم پیشہ افراد ہیں ان کو سہولت دی جاتی ہے، اور بیچارے جو لٹ گئے ہیں ان کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ اگر چند لوگوں کو ایسی سزا دے دی جائے تو باقی لوگ عبرت پکڑیں گے اور وہ دیکھیں گے کہ معاشرے کے اندر فلاں شخص جو ہے وہ اس کو ایسا ہوا ہے، ہم نے احتیاط کرنی۔ لیکن جب لوگوں کو پتہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، کیا ہوگا، پہلے تو ہم تھانے سے ہی چھوٹ جائیں گے، زیادہ سے زیادہ آگے گئے بھی تو چلو آگے کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے سزاؤں کی اہمیت کم ہو جاتی ہے اور پھر جرائم کی ریشو بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ کائنات کا خالق اللہ ہے، انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا، تو نظام بھی اللہ نے خود دیا ہے، اور فرمایا عزیز حکیم، وہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، یعنی اس کے تمام نظام حکمت پر مبنی ہے۔ اس نے جو اصول دیے ہیں، اس نے جو ہمیں احکام عطا فرمائے ہیں، وہ مبنی بر حکمت ہیں، ایسے نہیں ہیں۔ اس لیے ہم اس قدر ذہین نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت جس طرح بلند و بالا اور جس طرح تمام پہلوؤں کو وہ کور کر سکتی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حکمت والا اللہ ہے، وہ حکیم اور دانا ہے، وہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ ایسا کرو، تو ایسا کریں گے تو کام ٹھیک ہو جائے گا۔ فمن تابا من بعد ظلمہ، اور جس نے ظلم کے بعد، اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لی، واصلح، اور اصلاح کر لی، فإن اللہ یتوب علیہ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کرم فرماتا ہے، اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ جس شخص نے گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لی، اب یہ جو شرعی سزا ہے یہ تو نافذ رہے گی۔ ہمارے علماء نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے جرم کیا اس کو سزا ملے گی، ہاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ لیکن معاشرے کے اندر جو اس نے گناہ کیا، اس طرح تو پھر ہر ایک بندہ کہے گا پکڑا گیا تو میں توبہ کرتا ہوں جی، یہ مطلب نہیں ہے کہ جو شخص پکڑا گیا اور وہ کہے جی میں توبہ کرتا ہوں، اب نہیں کروں گا، ٹھیک ہے تو چلا جا، پھر اسی طرح کرے گا، تو اس کو سزا بہرحال ملے گی۔ ہاں سزا کے بعد توبہ کر لے، آئندہ نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی نظر کرم ہوگی، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، اور اللہ تو دلوں کے حالات کو جاننے والا ہے، وہ ساری چیزوں سے واقف ہے کہ دل کی کیفیت کیا ہے، کیا دل یہ کہہ رہا ہے کہ چلو ابھی تو چھوٹ جاؤ پھر دیکھ لیں گے جو ہوگا، یا دل کے اندر توبہ کی کیفیت موجود ہے، ندامت اور شرمندگی موجود ہے۔ اگر دل میں موجود ہے تو توبہ تو ویسے بھی دل کی ندامت اور شرمندگی کا نام ہے۔ الم تعلم، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، آسمان و زمین کی ساری بادشاہت اس مالک کی ہے، اللہ کی ہے۔ انسان بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں، سزا بھی اللہ نے ہی مقرر کی ہے، تو ہم اتنے زیادہ رحیم، شفیق، مہربان نہیں ہو سکتے جتنا اللہ انسانوں کے لیے ہے، یا اللہ اپنی مخلوق کے لیے ہے۔
اس لیے ہم اپنی شفقت اور اپنی رحمت اپنے دل میں رکھیں، اپنے پاس ہی رکھیں. معاشرے کو پرامن بنانے کے لیے یہ سزائیں ضروری ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے یہاں فرما دیا، یہ ساری زمین و آسمان اللہ کی بادشاہت میں، اور انسان بھی اللہ ہی کی تخلیق ہے. جب پیدا اللہ نے کیا ہے تو سزا بھی اللہ ہی بیان فرما رہا ہے. ہم بھی اللہ ہی کے ہیں، جب ہم بھی اللہ ہی کے ہیں تو اس مالک نے جو فرمایا ہے اسی پر عمل کرنا ہمارے لیے بہتر ہے. یعذب من یشاء، جس کو چاہے عذاب دے گا، ویغفر لمن یشاء، اور جس کے لیے چاہے بخشش فرما دے گا، جس کو چاہے گا معاف فرما دے گا. وہ اس مالک کی مرضی ہے، لیکن جو ہمیں کہا گیا ہے ہمیں وہ کرنا ہے. کسی کو معاف کر دینا، کسی کو سزا دے دینا، وہ اپنی مرضی کے مطابق ہمیں زیب نہیں دیتا. ہمیں زیب دیتا ہے کہ اللہ کے حکم کو فالو کریں اور اللہ کے حکم پر عمل پیرا رہیں. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، وہ قدرت رکھتا ہے، وہ انسانوں کی تخلیق پر قادر ہے، انسانوں کو درست رستے کی طرف رہنمائی فرما رہا ہے، اور معاشرے کی بہتری کے لیے وہ یہ حکم ارشاد فرما رہا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ہمیں وہ احکام ماننے چاہیے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائے. تو آج کے اس درس میں چور مرد اور چور عورت کی سزا کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ ہاتھ کاٹنا ہے، جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سزاؤں کا نفاذ فرمایا. اور آپ دیکھیے کہ اس معاشرے میں، اس بگڑے ہوئے معاشرے میں، اور وہ ان پڑھ معاشرہ جو تھا، اس میں کیسے جو ہے وہ بہتری ہوئی، اور کیسے اس میں امن کا انقلاب آ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی بھی فرمائی تھی. آپ نے فرمایا تھا زمانہ آئے گا جب حضور کے نافذ کردہ احکام لوگوں کے لیے سامنے آئے اور لوگوں نے اس پر عمل پیرا ہونا شروع کر دیا. تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ بڑھتا جائے گا انشاءاللہ. ایسا زمانہ آئے گا کہ ایک خاتون وہ ایک کونے سے یمن کی طرف سے چلے گی، اور وہ پوری زیور سے لدی ہوئی ہوگی، زیور پہنا ہوا ہوگا، اور وہ مکہ تک آئے گی، اور اس کو اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوگا. پہلے جو تھا کہ رستے میں چور، ڈاکو اور قافلہ لوٹنے والے رہزن موجود ہیں، کسی وقت بھی کچھ کر سکتے ہیں. کبھی بھی لوگ تنہا سفر نہیں کرتے تھے، قافلے کے ساتھ سفر کرتے تھے، اور لوگ قافلوں کو لوٹ لیتے تھے. بڑے بڑے جو چور اور ڈاکو تھے، جنہوں نے پورے جتھے بنائے ہوئے تھے، وہ قافلوں کو لوٹ لیتے تھے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے خود دیکھا، ایک خاتون آئی اور اس نے پورا زیور پہنا ہوا تھا. پوچھنے والوں نے پوچھا بی بی اکیلی آئی؟ اس نے کہا اکیلی آئی. کہا کسی نے رستے میں کچھ نہیں کہا؟ کہا نہیں، کسی نے میری طرف میلی آنکھ کر کے بھی نہیں دیکھا. کیوں؟ یہ ایسا کیوں ہوا؟ اسی لیے ہوا کہ وہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقرر کردہ سزائیں تھیں ان کا نفاذ ہو چکا تھا، اور لوگوں کو پتہ تھا ہمارے لیے کوئی بھی نرمی نہیں ہے. بادشاہ ہوگا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت ہے، اور طواف کعبہ ہو رہا ہے، اور غسان کا بادشاہ جبلہ بن اہم مسلمان ہو گیا. مسلمان ہو کے خانہ کعبہ آیا، طواف کر رہا تھا، اور اس نے بڑا قیمتی لباس پہنا ہوا تھا، یا چادر پہنی ہوئی تھی احرام کی، اور اس کی چادر پر کسی ایک بدو کا پاؤں آ گیا، ایک دیہاتی کا یا غلام کا پاؤں آ گیا. اس نے زور سے تھپڑ مارا، اور بعض کہتے ہیں کہ تھپڑ اتنی زور سے مارا کہ اس کے دانت بھی جو ہل گئے اور یا گر گئے. وہ حضرت عمر فاروق کے پاس چلا گیا، مجھے تھپڑ مارا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے کو بلا لیا. اس نے کہا میں جبلہ بن اہم غسان کا فرما روا، آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ اس غریب آدمی کو اور اس بدو کو تھپڑ کیوں مارا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے بدلہ لیا جائے گا. میں کیوں بدلہ دوں گا، میں تو اتنا بڑا آدمی ہوں، فلاں ہوں فلاں. آپ نے فرمایا جو بھی ہے، اسلام کا اصول یہ ہے، تو بڑا آدمی ہوگا جو بھی ہوگا، تجھے یا تو تھپڑ کھانا پڑے گا اور یا اس سے معافی مانگنی پڑے گی. اس نے کہا میں معافی نہیں مانگوں گا. کہا تھپڑ کھاؤ، پھر اپنی جو سزا ہے وہ پوری کرو. وہ کہنے لگا اچھا مجھے تھوڑا موقع دیں، میں سوچتا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں. انہوں نے فرمایا موقع تجھے دیتا ہوں، لیکن بہرحال سزا ہے، اس میں کوئی نرمی نہیں ہوگی. اگلے دن وہ بھاگا اور چھپ کے نکل گیا اور اسلام کو چھوڑ گیا. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا اسلام چھوڑ جانا اسلام کے لیے اتنا نقصان دہ نہیں ہے جتنا نظام عدل کو خراب کرنا اسلام کے لیے نقصان دہ ہے. اگر ہم انصاف اور عدل کا دامن چھوڑیں گے وہ اسلام کے لیے زیادہ نقصان دہ ہے کہ ہم بادشاہوں کو عدل اور انصاف ان کے لیے جو ہے وہ نرم کرتے رہیں، کہیں چلو اسلام کے دائرے میں آ رہے ہیں. نہیں،
اسلام کے دائرے میں جو بھی آئے گا اس کو اسلام کے احکام پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر آج ہم اس پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ العزیز ایک پرامن اور بہترین معاشرہ ہوگا، جہاں پر چور ڈاکو نہیں ہوں گے، یہاں پر ہر بندہ جو ہے وہ پرامن طریقے سے زندگی گزارے گا اور اس کو کسی طرح کا کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب